تو اس کا پہلا شعر ہے کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ اب اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ میں ایک تو ہے نشاط کار۔ نشاط کا ویسے تو مطلب عیش و عشرت ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہے کام کرنے کی کا جذبہ یا کام کرنے کی امنگ اور جد و جہد کرنا۔ اور اس میں دوسرا لفظ ہے ہوس۔ ہوس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش۔ تو اس شعر کے لیے ہم لیتے ہیں مدد اپنے مطالعے کی، اور اس شعر کا خواجہ الطاف حسین حالی نے اس کی جو شرح کی ہے، اس کا جو مطلب بیان فرمایا ہے، وہی ہم آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ تو ہم اس شعر کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کے مطلب کی طرف آئیں گے۔ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ تو خواجہ حالی لکھتے ہیں کہ جہاں تک معلوم ہوا ہے یہ ایک نیا خیال ہے، اور نیا خیال ہی نہیں بلکہ فیکٹ ہے۔ اچھا، آپ فیکٹ کا لفظ سن کر ذرا چونکے ہوں گے کہ یہ اردو کی ہماری محفل ہے اور اس میں فیکٹ کیسے ہم نے استعمال کیا۔ تو غالب ان لوگوں میں سے، معذرت چاہتا ہوں، خواجہ حالی ان لوگوں میں سے تھے جو انگریزی کے الفاظ اردو نثر میں استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے یہاں پر فیکٹ استعمال کیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی چہل پہل ہے وہ صرف اس یقین کی وجہ سے ہے کہ یہاں رہنے کا زمانہ بہت تھوڑا ہے، اور یہ انسان کی طبعی خصلت ہے کہ وقت جس قدر، یعنی جو چیز جس قدر کم ہو اسی قدر زیادہ سرگرمی سے وہ کام کرتا ہے، کہ بھئی وقت کم ہے اور کام مجھے زیادہ کرنا ہے، اور جتنی زیادہ مہلت ملتی ہے تو اسی قدر کام جو ہے وہ آرام اور اطمینان کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں بھئی چھوٹا سا کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لیں گے اس کو، لیکن جب وقت کم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی وقت بہت کم ہے، اس کام کو ہمیں جلدی جلدی کرنا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کام کرنے کا جوش اور ولولہ اس لیے ہے کہ موت سر پر کھڑی ہے، معلوم نہیں کب آ جائے، اس لیے انسان کی ہوس چاہتی ہے تمام کام جلدی جلدی پورے کر لے۔ یعنی دنیا میں جو چہل پہل ہے وہ انسان کی اس ہوس کا نتیجہ ہے، اور ہوس کی تمام سرگرمیاں اس بات پر ہے کہ زندگی کے دن تھوڑے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ زندگی کی پوری رونق اور لذت اور مزہ صرف موت کا نتیجہ ہے۔ مرنا نہ ہوتا تو جینے میں کچھ مزہ ہی نہ رہتا، کیونکہ ساری چہل پہل ختم ہو جاتی، جوش اور سرگرمی کا ہنگامہ ہی نہ ہوتا۔ تو انسان کے جوش اور ولولے کو ہوس بتانا یا ہوس سے تعبیر کرنے کا مقصد غالباً یہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسان کی امیدوں اور اس کی آرزوؤں کا کرشمہ ہے۔ اب آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ تجاہل پیشگی سے مدعا کیا، کہاں تک اے سراپا ناز کیا کیا۔ تجاہل پیشگی کہتے ہیں جان بوجھ کر انجان بننے کی عادت کو، جسے تجاہل عارفانہ بھی کہتے ہیں، کہ آپ ایک چیز جانتے ہیں لیکن آپ ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ اس کو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور مدعا کا مطلب ہوتا ہے مطلب کیا ہے، اور شکایت ہائے رنگی کا گلا کیا۔ شکایت ہائے شکایت کی جمع کی ہے انہیں، اور رنگین یعنی رنگین شکایتیں۔ تو اب یہ کیا تھیں، یہ ہم آپ کو اس شعر کی شرح میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب تم واقعی سراپا ناز ہو، اور تمہاری ہر بات میں ایک عجیب ادا ہے اور نخرہ ہے اور کرشمہ ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ جان بوجھ کر انجان بننے کی عادت سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں جب کبھی اپنا دکھ بیان کرتا ہوں اور دل کا حال سناتا ہوں تو کہہ دیتے ہو کیا کہا، اور یہ بھی کوئی بات
تم توجہ سے سنتے نہیں، آخر اس سے تمہارا مدعا کیا ہے؟ تغافل کی کوئی وجہ اور سبب تو بتاؤ۔ اچھا، اب ہم اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، نگاہ بے محابہ چاہتا ہوں، تغافل ہائے تمکی آزما کیا۔ اب اس میں اس کا ہم جو لفظ اس میں دیکھتے ہیں تو ہے بے محابہ۔ بے محابہ کا مطلب ہے بے تکلف، بے خوف، بے حجاب وغیرہ۔ اور تغافل ہائے تمکی آزما، اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر ایسی بے پرواہی اختیار کرنا، لاپرواہی اختیار کرنا، جس کا مطلب یہ ہو کہ عاشق کے صبر کا امتحان لیا جائے۔ میں دیکھ لوں اس میں کوئی اور مشکل لفظ تو نہیں ہے؟ جی نہیں، چلیے، اور کوئی مشکل لفظ نہیں ہے تو ہم اس کی شرح کی طرف چلتے ہیں۔ تغافل تو آپ جانتے ہیں، تغافل کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہی یا غفلت۔ تو وہی کہتے ہیں کہ میرے محبوب، یہ تمہارا شیوا، تمہارا طریقہ، تمہاری عادت یہ ہو گئی ہے کہ بس میری طرف سے تم ہمیشہ غفلت برتتے ہو، اور مجھ پر توجہ نہیں کرتے اور لاپرواہی سے کام لیتے ہو، اور اس طرح تم چاہتے ہو کہ میرے صبر کو آزمایا جائے، امتحان لیا جائے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ تو یہ کیوں سمجھتے ہو کہ اس طرح میرے جو یہ صبر ہے اس کا پیمانہ چھلک جائے گا اور میں اپنی قوت برداشت کھو بیٹھوں گا؟ اگر تم مجھے تڑپانا اور اسی طرح خاک میں لوٹانا چاہتے ہو تو تغافل چھوڑو، مطلب لاپرواہی چھوڑو، اور ایک بھرپور اور بے باک نگاہ مجھ پہ ڈالو، اور اس کے بعد تم پھر میری تڑپ دیکھو کہ میں کیسے تڑپتا ہوں اور کیسے زمین پر لوٹتا ہوں۔ تو یہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا، اور یہ جو تمہاری یہ تمکین آزما ہے تغافل، یعنی ہلکے پھلکے جو نخرے ہیں، تم مجھ سے ناراض رہتے ہو، میری طرف دیکھتے نہیں ہو، ان کو چھوڑ دو۔ بس تم ایک مجھ پہ ایسی نظر ڈالو، یعنی محبت بھری نظر، جسے نگاہ بے محابہ کہا ہے، تو پھر تم مجھ پر دیکھو کہ میں کیسے زمین پر لوٹتا ہوں اور میں کیسے تڑپتا ہوں۔ اچھا، اگلا شعر ہے کہ فروغ شعلہ خس یک نفس ہے، فروغ شعلہ خس یک نفس ہے، ہوس کو پاسے ناموس وفا کیا۔ فروغ کا مطلب ہے یہاں پر انہوں نے لیا ہے کہ حرارت یا گرمی یا روشنی، اور شعلہ خس جو ہے وہ کہتے ہیں، خس کہتے ہیں تنکے کو، ایک چھوٹا سا تنکا ہو اس کو، اور تو وہ شعلہ خس کہتے ہیں کہ وہ شعلہ جو تنکے کے جلنے سے اٹھتا ہے۔ آپ نے کبھی تنکے کو آگ لگائی نا؟ آپ تنکے کو آگ لگائیں اور تو وہ ایک دم تیزی سے آگ پکڑتا ہے اور دوسرے لمحے وہ بجھ جاتا ہے، تو جیسے وہ شعلہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہوس تو یہاں پر رقیب جو ہے نا، اس کو انہوں نے ہوس کہا ہے طنزاً۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو شعلہ تنکے کے جلنے سے اٹھتا ہے، اس کی حرارت اور روشنی کی مدت ایک سانس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یک نفس انہوں نے کہا ہے نا، یک نفس کا مطلب ہوتا ہے ایک سانس۔ فروغ شعلہ خس یک نفس ہے، وہ کہتے ہیں کہ شعلے کو جب آپ تنکے کو آگ لگاتے ہیں تو بس اس کی اتنی عمر ہوتی ہے جتنی ایک سانس کی جتنی عمر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا سانس کی تو عمر کچھ بھی نہیں ہوتی، آپ نے اندر لیا چھوٹی سی، آپ نے اس کو باہر نکال دیا چھوٹی سی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بس اس کی اتنی عمر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہی حالت رقیبوں کی ہے اور ان دوسرے لوگوں کی ہے جو تم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کو محبت سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو ہوس اپنی پورے کرنا چاہتے ہیں، ان کے سینے ہوس سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے آپ کیوں کر امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ وفاداری کا اور عزت کا پاس کریں گے؟ عشق میں وفاداری اور ثابت قدمی تو سچے عاشقوں کا کام ہے، رقیبوں سے ایسی توقع کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ یعنی ہوس کو پاسے ناموس وفا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رقیب ہیں، یہ کدھر وفا کی پاس کی عزت رکھنے والے لوگ ہیں، آپ خواہ ان کے چکر میں پڑ گئے۔ تو چلیے اس کا
اگلا شعر دیکھتے ہیں. نفس موجے محیط بے خودی ہے، تغافل ہائے ساقی کا گلا کیا. نفس تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ نفس کس کو کہتے ہیں، اور موجے محیط بے خودی ہے مطلب ہے کہ جو بے خودی کے اوپر ایک وہ چھائی ہوئی ہے موج، وہ اس کو آپ یہاں پر نفس کا نام دے لیجئے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ساقی نے ہم سے بے پرواہی اور بے نیازی اختیار کر رکھی ہے اور شراب نہیں دیتا تو ہم کیوں شکایت کریں. ہمارا تو سانس ہی مستی اور بےہوشی کے سمندر کی لہر بنا ہوا ہے، یعنی ہم تو عشق کی ہی سرمستی میں گم ہیں، ہمیں ساقی کی بے پرواہی کا کیا گلہ ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو جو نفس ہے وہ موجے محیط بے خودی ہے، ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں خود اپنے خیالات کے اندر اور اپنے عشق کے سلسلوں میں. تو اگر وہ تغافل ہے، یعنی یہ بھی تغافل کی وہ ہے، غفلتوں کہہ لیجئے آپ، تو ہم کیا گلہ کریں ساقی سے کہ بھئی تو ہمیں شراب نہیں دیتا، ہم پہ تو پہلے ہی اپنی ایک مستی اور بے خودی چھائی ہوئی ہے. اچھا، اب اگلے شعر کی طرف آتے ہیں. دماغ عطر پیراہن نہیں ہے، غم آوارگی ہائے صبا کیا. اچھا، دماغ کا مطلب ہوتا ہے، دماغ نہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ برداشت نہ ہونا یا کوئی چیز گوارا نہ ہونا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عطر پیراہن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خوشبو جو سر سے پیر تک چھائی ہوئی ہو. لباس پیراہن کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس کا مطلب یہ لیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اپنا پیراہن اور لباس کی خوشبو سونگنا گوارا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر صبا یعنی ہوا جو ہے اس خوشبو کو ادھر ادھر اڑائے لیے پھرتی ہے تو ہمیں اس کا کیا غم ہو سکتا ہے، اور ہمارے لیے شکایت کی کون سی وجہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کس کے پیراہن کی بو کا ذکر ہے، مطلب ہے کس کے لباس کی خوشبو کی بات ہو رہی ہے. اگر تو یہ لباس محبوب کا ہے تو اس کے معنی ہوں گے کہ ہم محبوب کو چاہتے ہیں، اس کے طلبگار ہیں، اور صرف اس کے لباس کی خوشبو کے نہیں. اور یہ خوشبو ہمارے لیے ہرگز تسکین کی وجہ نہیں ہو سکتی، بے شک ہوا اسے ادھر ادھر اڑائے لیے پھرے، ہمیں اس سے کیا. ایک تو مطلب یہ اس کا ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ محبوب کا لباس جس عطر میں، جس خوشبو میں بسایا گیا ہے، یعنی اس میں جو خوشبو لگائی گئی ہے وہ رقیب کا عطر ہے. گویا مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ محبوب رقیب کے گھر گیا اور وہاں اس کے پیراہن کو عطر لگا دیا گیا. ظاہر ہے کہ عاشق کو یہ عطر اور یہ خوشبو کبھی پسند نہیں آ سکتی. تو صبا کی تو خصوصیت یہ ہے کہ وہ خوشبو اپنے ساتھ لیتی ہے اور جہاں سے وہ گزرتی ہے وہاں خوشبو پھیل جاتی ہے. تو شاعر نے اس دوسرے دور اور سیر کو آوارگی سے تعبیر کیا ہے، جو بظاہر ایک حقارت آمیز تعبیر ہے. تو وہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے لباس کو جو خوشبو لگائی گئی تھی وہ عاشق کے لیے انتہائی ناپسندیدگی کا باعث تھی. اچھا جناب، اب اس کا اگلا شعر دیکھیے. دل ہر قطرہ ہے ساز انا البحر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا. انا البحر کا مطلب ہے کہ میں سمندر ہوں. بحر سمندر کو کہتے ہیں، اور انا میں، آپ جانتے ہیں یہ عربی کا انہوں نے یہاں پر وہ سہارا لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں سمندر ہوں. اور کہتے ہیں کہ ہر قطرے کا دل انا البحر کا سا بنا ہوا ہے، مطلب ہر قطرہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک سمندر ہے، یعنی اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ میں سمندر ہوں، مجھے کم نہ سمجھو. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہماری جو ہستی ہے، انفرادی ہستی ہے، اکیلی، اس کو بھی تم معمولی نہ سمجھو. تو اور ہماری عظمت کا اندازہ یوں ہو سکتا ہے کہ ایک معمولی سا جز ہونے کے باوجود ہم جس کل سے تعلق رکھتے ہیں اس کی عظمت پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے. یعنی
قطرے کو جو نسبت سمندر سے ہے وہی نسبت ہر وجود کو اس کے بنانے والے سے ہے. تو یہاں پر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کی تعریف انہوں نے کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جیسے بہت سارے قطرے ملتے ہیں تو سمندر کیا ہوتا ہے؟ پانی کے لاتعداد ان گنت قطرے ہیں جن سے کہ وہ موجیں بھی بنتی ہیں، اور وہ اس قدر ایک عظیم الشان نظارہ بھی ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی کی طرح ہیں، اور آپ یہ صرف ہمیں نہ دیکھیں کہ یہ غالب ہیں اور ایک انسان ہے اور ان کا کوئی خاص وجود نہیں ہے. آپ ہماری نسبت اگر ملاتے ہیں تو وہاں سے ملائیں جس نے ہمیں بنایا ہے، اور وہ کتنی عظیم طاقت ہے. اچھا شعر ہے. اچھا اگلا شعر ہے کہ محابہ کیا ہے میں ضامن ادھر دیکھ، شہیدان نگاہ کا خوں بہا کیا. ہم نے آپ کو دیکھیے پہلے بتایا تھا بے محابہ، تو وہ آپ نے دیکھا بلا تکلف. اب یہ ہے محابہ. محابہ کا مطلب ہوتا ہے خوف، ڈر، اور خون بہا کہتے ہیں خون کی قیمت کو. تو جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جو قاتل ہوتا تھا وہ مقتول کے وارثوں کو خون کی رقم دے دیتا تھا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ اے میرے محبوب، تجھے کس بات کا ڈر ہے؟ آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھ، میں ذمہ دار ہوں کہ کوئی تجھ سے نہیں پوچھے گا. تو یہ تو سوچ کہ زیادہ دوست کے شہیدوں کا بھی کوئی یعنی خون بہا ہوتا ہے. یعنی ہم شہیدان نگاہ ہوں گے، ان کا کیا خون بہا ہو سکتا ہے؟ جو اب تیری نظر سے قتل ہو جائیں تو ہماری پوری ذمہ داری ہے، بس تو ایک طرف ہماری طرف دیکھ. میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ تیرے اوپر کوئی خون بہا نہیں ہوگا. اگلے شعر کی طرف آئیے. سن اے غارت گرے جن سے وفا سن، شکست قیمت دل کی صدا کیا. اس میں جو ایک لفظ ہے وہ شکست قیمت ہے، یعنی فارسی میں اس کا مطلب ہے قیمت گھٹ جانا. اور اس میں کوئی ایسا خاص مشکل نہیں ہے. اس میں غارت گر کہتے ہیں تباہ کر دینے والے کو، اور جن سے وفا کہتے ہیں وفا کو، وفا کی جنس کو. تو کہتے ہیں کہ میرے محبوب تو اصل میں ایک ڈاکو ہے جس نے وفا کی جنس کو لوٹ لیا ہے. اور سن، اور توجہ سے سن کہ میرے دل کی قیمت تو اسی جنس سے وفا کی بدولت تھی. یہ جنس غارت ہو گئی ہے تو اب دل کی کوئی قیمت نہیں رہی. اب تجھے کس بات کا خوف ہے؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر چیز کے ٹوٹنے سے کوئی نہ کوئی آواز نکلتی ہے، لیکن قیمت دل کی شکست کی کوئی آواز نہیں. اچھا، غالب کے جو دیوان کے جو بعض نسخے ہیں اس میں قیمت دل کی جگہ شیشہ دل بھی لکھا ہے، اور اس کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ محبوب کو شیشہ دل توڑنا، یعنی دل توڑنا، دل شکنی کو کہتے ہیں، شکن کہتے ہیں توڑنے کو، کرنا پسند ہے. اس لیے اسے دعوت دی گئی ہے کہ شیشہ دل توڑتا رہے، لیکن صحیح شیشہ دل نہیں بلکہ قیمت دل ہی ہے. تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ عاشق کے دل کی سب سے بڑی جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ محبوب کے ساتھ وفا اور عشق میں ثابت قدمی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی. اگلا شعر ہے کہ کیا کس نے جگر داری کا دعویٰ، شکیب خاطر عاشق بھلا کیا. جگر داری کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ یا ہمت، اور شکیب کہتے ہیں صبر کو. تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تو میرے حوصلے اور استقلال کی آزمائش کر. ذرا یہ تو سوچ میں نے ہمت اور ثابت قدمی کا دعویٰ کب کیا. اگر میں یہ دعویٰ کرتا تو واقعی امتحان لینا بجا ہوتا. بھلا عاشق کے دل کو صبر اور سکون سے کیا واسطہ ہے. آئیے اب اس کے اگلے شعر کی طرف. یہ قاتل وعدہ صبر آزما کیوں، یہ کافر فتنہ طاقت ربا کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں
کوئی خاص ایسے مشکل اشعار تو ہیں نہیں، مشکل الفاظ تو ایسے ہیں نہیں. تو فتنہ کہتے ہیں مصیبت کو، اور بس یہی ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ تو ایسا وعدہ کیوں کرتا ہے جو انسان کو صبر میں ڈال کے اس کی آزمائش کرنے لگتا ہے، یعنی قدم قدم پر صبر کا امتحان ہوتا ہے. تو کافر کہہ رہے ہیں اپنے محبوب کو، تو کہہ رہے ہیں کافر تو وہ فتنہ کیوں برپا کرتا ہے جو ہماری قوت اور طاقت ہی چھین دے. اس شعر میں بہت مرزا کا جو ایک مخصوص فلسفہ ہوتا ہے وہ تو اس میں ہے نہیں. اچھا، اب اس کا آخری شعر یعنی اس کا مقطع ہے، بلائے جاں ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا. تو اس میں کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے، تو ان کے ہم معنی کیے بغیر آگے چلتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرا غالب اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ محبوب کی ہر بات میرے لیے بلائے جاں ہے، یعنی سخت اضطراب اور پریشانی کا باعث ہے، گویا جان لیوا ہے. تو اس کی باتیں تحریری ہوں یا زبانی ہوں یا اشارے ہوں یا اس کی ادائیں ہوں، اشارت سے مطلب انہوں نے اشارے یہاں پر اس کو انہوں نے کہا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی عبارت لکھے، وہ کوئی اشارہ کرے، وہ کوئی ادا دکھائے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ میرے لیے سمجھ لو کہ میری بلائے جاں ہے، میرے لیے میری جان کے لیے ایک بلا ہے.